راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم مہر نور قسط نمبر 19۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے موبائل کے ٹکڑوں کو دیکھتی ہوئی اس وقت نواز صاحب کے پاس بیٹھی تھی۔ اچھا بیٹا رو تو مت، کوئی بات نہیں، موبائل نیا آ جائے گا، وہ اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ پاس ہی فاریہ بیگم بیٹھی تھیں جن کے وجود میں کسی نے مرچیں سی بھر دیں۔ آئے ہائے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ محض بچی ہے، نیا موبائل لے کر دینے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اس ارمان سے بات ہی کرنی ہے تو وہ تو دوسرے موبائل پر بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی یہ ٹیلی فون اتنے عرصے سے لانچ میں ویسے ہی بڑا ہے، تو یہیں ٹیلی فون اس کے کمرے میں رکھوا دیتے ہیں، ارمان اس ٹیلی فون پر ہی بات کر لیا کرے گا۔ فاریہ بیگم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے مشورہ دیا تو نواز صاحب کو بھی ان کا مشورہ مفید لگا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو۔ زرین نے کچھ نہیں کہا، وہ بس بے بسی سے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب نواز صاحب نے یہ پوچھا کہ موبائل کیسے ٹوٹا تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ غلطی سے بیڈ سے نیچے گر گیا، اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد نواز صاحب نے فاریہ بیگم کو مخاطب کیا، اس پر بزنس میں کچھ فائدہ ہوا ہے؟ میں سوچ رہا تھا ہم لوگ نیا گھر خرید لیتے ہیں، اسے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہوئے فاریہ بیگم کی آنکھیں چمکی۔ واہ، یہ تو بہت اچھا خیال ہے۔ ویسے بھی ہم کب تک اس گھر میں رہیں گے؟ ہم اس سے اچھا گھر ڈیزرو کرتے ہیں۔ فاریہ بیگم کی بات سنتے ہوئے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس کے بعد نواز صاحب نے 3 مہینے بعد ہی نیا گھر خرید لیا تھا۔ وہ اس وقت کمرے میں بیٹھی ہمیشہ کی طرح پڑھائی کر رہی تھی، مگر اس کا اس گھر میں آ کر ذرا سا بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اتنے میں اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ہوا وہ وائرلیس فون بجا۔ اس نے فون دیکھا، جانتی تھی ہمیشہ کی طرح ارمان کا فون ہی ہوگا، مگر اس بار اسے کچھ خوشی نہیں ہوئی۔ وہ بہت اداس تھی، وہ کسی سے اپنے دل کا غم بانٹنا چاہتی تھی، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بانٹے۔ آج اس کی پورے 2 مہینے بعد ارمان سے بات ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل فون اٹھاتے ہوئے اسپیکر پر ڈالا اور پھر دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ کیسی ہو زری؟ ہمیشہ کی طرح اس کی سرشار آواز آئی۔ زرین کے گلے میں کوئی آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ بمشکل اپنی حالت پر قابو پاتی سوال پوچھ رہی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، مگر اس طرح بات کرتے ذرا مزہ نہیں آتا۔ میں سوچ رہا تھا تمہیں ایک نیا موبائل بھیج دیتا ہوں، پھر ہم دونوں دوبارہ ویڈیو کال پر بات کریں گے۔ اس کی بات سنتی زرین حیران رہ گئی۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ منظر گھوما جب انابیہ نے اس کا موبائل توڑ دیا تھا۔ وہ فوراً ڈر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان کا بیچا ہوا تحفہ ایک بار پھر انابیہ توڑے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے موبائل چلانا نہیں آتا، جب بڑی ہو جاؤں گی تب بھیج دیجیے گا، فی الحال ہم اسی پر بات کر لیں گے۔ اس نے منع کر دیا تو ارمان نے بھی اصرار نہیں کیا۔ لیکن اس طرح بات کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری فوٹوز یہاں پر کمرے میں لگائی ہیں، میں تمہیں وہ بھی دکھانا چاہتا تھا، مگر وہ کیسے دکھاؤں؟ وہ جیسے افسوس سے کہہ رہا تھا، زرین کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ بہت مشکلوں سے وہ اپنے آنسو آنکھوں میں نیچے اتار گئی۔ میں دیکھ کر کیا کروں گی، بس آپ نے لگائی ہیں تو ٹھیک ہی ہوں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ ارمان اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی محسوس کر سکتا تھا۔ کیا بات ہے، تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے سوال پوچھا۔ زرین کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلے۔ نہیں، میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی، بس ایسے ہی، شاید طبیعت کچھ خراب ہے، وہ بہانہ بنا گئی تھی۔ اچھا، اپنا خیال رکھا کرو۔ وہ ایک دم ہلکا پلکا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا اس عید پر تمہارے لیے ایک پیاری سی فراک بھیجوں گا، تم نے وہی پہننا۔ اس کی بات سنی زرین حیران ہوئی۔ مگر عید؟ وہ تو ابھی بہت دور ہے، 6 مہینے پہلے ہی ڈریس بھیج دیں گے، وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ ارمان ہنس پڑا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، عید 6 مہینے بعد بھی آئی تو تم وہی ڈریس پہننا، اور ہاں، میں ساتھ میں اس کی میچنگ اسکارف بھی بھیجوں گا، تم نے اسکارف لینا ہے، مجھے یقین ہے تم اس میں بہت پیاری لگو گی۔ پھر ماموں کو کہہ کر اپنی فوٹو مجھے سینڈ کروانا، میں تمہیں دیکھوں گا۔ وہ بول رہا تھا، وہ مسلسل بے آواز رو رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں زری، تم سن رہی ہو نا؟ کتنی ہی دیر خاموشی محسوس کرتے وہ بولا۔ زری نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گی۔ اچھا، مجھے نا ابھی اپنا ہوم ورک کرنا ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ اس سے پہلے ارمان کچھ کہتا وہ کال کاٹ چکی تھی۔ اس کے بعد کتنی ہی دیر وہ روتی رہی۔ اپنے کہے کے مطابق ارمان نے اس کے لیے ڈریس بھیجی تھی،
بہت خوبصورت لائٹ پنک کلر کی فراک تھی، وہ زرین کو بہت پسند آئی تھی۔ وہ کتنے عرصے بعد اس طرح دل سے خوش ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اس فراک کو دیکھ رہی تھی جب انابیہ تنفن کرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی فاریہ بیگم بھی تھی۔ نواز صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے کام پر گئے تھے۔ یہ دیکھیں ماما، ارمان نے اس کے لیے یہ ڈریس بھیجی ہے اور میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کا منہ توڑ دوں، وہ چلائی تھی۔ زرین نے حیران اور پریشان ہوتے ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھا۔ اچھا، تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ فاریہ بیگم نے اتنا کہتے اس کے ہاتھوں سے وہ ڈریس چھین لی۔ زرین کے دل میں چھن سے کچھ ہوا۔ ممانی پلیز یہ واپس کر دیں، اس نے بے بسی سے اس فراک کو واپس مانگا۔ تو تمہیں یہ فراک چاہیے؟ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ارمان صرف انابیہ کا ہے، لیکن تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ لگتا ہے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وہ غصے سے گرجی تھیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی وہ فراک پکڑتے ہوئے گارڈن کی جانب چلی گئیں۔ وہ بھاگتی ہوئی ان کے پیچھے ہی گئی۔ پلیز ممانی یہ واپس کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی عالم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ کس طرح ارمان کا دیا ہوا تحفہ کھو سکتی تھی؟ پلیز ممانی۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر فاریہ بیگم نے اس فراک کو وہیں زمین پر پھینکا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ماچس کی تیلی جلاتے ہوئے فراک کے اوپر پھینکی اور فراک لمحوں میں جل کر راکھ ہونے لگی۔ کسی نے زرین کا سانس روک دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے مت جلائیں، مگر انابیہ نے سختی سے اس کا بازو پکڑے اسے پیچھے کر رکھا تھا کہ وہ فراک تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ پلیز یہ مت کریں ممانی، پلیز مت جلائیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز۔ فاریہ بیگم کو دیکھتے وہ بے بسی سے روتی ہوئی کہہ رہی تھی، مگر ان دونوں ماں بیٹیوں کو اس پر ذرا بھی ترس نہیں آیا۔ آج کے بعد خبردار، اگر تم نے ارمان کا بھیجا کوئی بھی تحفہ لیا تو میں تمہیں بھی اسی طرح آگ میں جلا دوں گی۔ فاریہ بیگم چلاتے ہوئے غصے سے گرجتی کمرے میں جا کر غائب ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد انابیہ نے بھی اس کا بازو چھوڑا اور وہ خود کو کچھ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ بھی ماں کے پیچھے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کے جانے کے بعد وہ لپکتی ہوئی ساگ کے قریب پہنچی۔ اس فراک کو دیکھا جو تقریباً ساری ہی جل گئی تھی، بس ایک طرف سے ایک کنارہ رہ گیا تھا۔ اس جلدی سے وہ کنارہ پکڑتے آگ بجھانے کی کوشش سے اسے لگ رہا تھا وہ آگ اس فراک کو نہیں، وہ آگ اسے جلا رہی ہے۔ اس نے خود کو آگ میں جلتے محسوس کیا۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی جل گیا، مگر اس نے پھر بھی اس فراک کا دامن بچا لیا۔ وہ ایک چھوٹا سا پیس اس نے اپنے سینے سے لگایا، پھر وہیں زمین پر بیٹھی وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ پلیز عالم، جلدی واپس آ جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز واپس آ کر مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بلکتی ہوئی اسے پکار رہی تھی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس واقعے کو پورا 1 سال گزر گیا۔ اس کے بعد اس نے ارمان کو صاف منع کر دیا کہ وہ اس سے کوئی بھی چیز نہ بھیجا کرے۔ ارمان نے وجہ پوچھی تو اس نے بہانہ بنا دیا۔ یہ کہہ دیا کہ انابیہ اور ممانی کو اچھا نہیں لگتا۔ ارمان شاید اس کی بات سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کے بعد اس نے کبھی بھی اسے کوئی بھی تحفہ نہیں بھیجا۔ زرین اب 16 سال کی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا میٹرک کلیئر کر لیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے نواز صاحب اسے ایڈمیشن لے کر دیتے۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے بعد زرین مزید تنہا ہو گئی۔ صرف ایک نواز ماموں ہی تو تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، ورنہ ممانی اور انابیہ کا بس نہ چلتا، وہ اسے جان سے مار دیتی۔ اس نے ڈرتے ہوئے ممانی یا انابیہ سے اپنے ایڈمیشن کی بات ہی نہیں کی۔ وہ جانتی تھی اب انابیہ یا ممانی اسے کبھی بھی پڑھنے نہیں دیں گی۔ ایک بار پھر نواز ماموں کی موت پر ارمان نہیں آیا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد صاحب اسے کبھی بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس بار اس نے زوبیہ بیگم سے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ اس بار زوبیہ بیگم بھی واپس نہیں آ سکیں۔ احمد شیرازی صاحب کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹا ہی نواز صاحب کی موت پر نہیں آ سکے۔ نواز صاحب کی موت کے بعد اب فاریہ بیگم زبردستی اس سے گھر کے کام کروانے لگی تھی۔ اگر وہ منع کرتی یا کوئی کام غلط ہو جاتا تو اسے رکھ کر تھپڑ دے مارتی۔ نواز صاحب کی موت کے بعد تو ان دونوں ماں بیٹیوں کے ہاتھ اور منہ دونوں ہی بہت کھل گئے تھے۔ اس وقت وہ کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر ہمیشہ کی طرح بیٹھی اپنے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے کھانا بناتے اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنے میں پاس پڑا وائرلیس فون بج اٹھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کال اٹھاتے اسپیکر پر ڈالی اور ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر مرہم لگانے لگی۔ زری کیسی ہو؟ اس کی آواز آئی، مگر آج اس کی آواز میں ایک عجیب سی تکلیف تھی۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اب اس کی آواز مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ مزید حسین ہوتی جا رہی تھی، مگر ارمان نے اسے 3-4 سال پہلے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اس سے وائس کال پر ہی بات کرتا تھا۔ تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔
مگر نہیں آ سکتا، بابا آنے ہی نہیں دیتے۔ لیکن تم ایک وعدہ کرو، جب میں واپس آؤں گا تو تم میرا انتظار کرو گی نا؟ میں چاہتا ہوں جب میں واپس آؤں تو تمہیں اپنا منتظر پاؤں، وہ عجیب کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرین نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ میں ہمیشہ آپ کی خاطر انتظار کروں گی عالم، چاہے آپ کو سالوں لگ جائیں۔ وہ کس کرب سے بولی تھی بس وہی جانتی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج ارمان کا لہجہ ہی بدلا ہوا تھا، وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو۔ اس کی بات سنتی زرین کے چہرے پر حیا سے لالی بکھری، وہ مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے چہرے میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ ارمان کی آواز نے زرین کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں، یہ ہیزل گرین آنکھیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ مجھے ان آنکھوں سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ محبت سے چپ لہجے میں بولا کہ زرین کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ایک ٹھک کی آواز نے سارے کمرے میں ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے بے حد بے یقینی سے اس چہرہ موڑے اوپر دیکھا۔ پاس ہی انابیہ لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑی تھی اور اس نے موبائل فون پکڑے پوری قوت سے زمین پر مارے توڑ دیا۔ زرین کے چہرے کا سارا خون اچڑ گیا۔ یقیناً وہ ان دونوں کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ نہ جانے وہ کب کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر اس موبائل کو دیکھا۔ ایک اور فون کھو چکی۔ وہ جانتی تھی آج کے بعد کوئی بھی اسے موبائل لا کر نہیں دے گا۔ وہ اب کیسے ارمان سے بات کرے گی؟ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ ہیلو زری، زری، دوسری جانب خاموشی محسوس کرتے ارمان اسے پکار رہا تھا، مگر زرین کی آواز آنی بند ہو گئی۔ لگتا ہے ایک بار پھر کال کٹ گئی۔ وہ بے بسی سے بڑبڑاتا موبائل فون پیچھے کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس ننھی سی زرین کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ میں بہت جلدی تمہارے پاس آؤں گا، بس 1 سال پھر مجھے وہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا زری، وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا۔ دوسری طرف انابیہ نے غصے سے زرین کو بالوں سے دبوچا کہ زرین کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ چھوڑیں انابیہ آپی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ تڑپتی ہوئی بولی۔ انابیہ کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ اور اس تکلیف کا کیا جو تم مجھے دیتی ہو؟ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گی، لیکن نہیں، پہلے مجھے تمہاری ان آنکھوں کو ختم کرنا ہے، وہ اس قدر جنونی لہجے میں بولی کہ زرین ساری اندر تک کانپ گئی۔ وہ تمہاری ان آنکھوں سے عشق کرتا ہے نا؟ میں تمہاری آنکھیں ہی نوچ لوں گی۔ پھر چلاتی ہوئی اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی تو فاریہ بیگم نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ انابیہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بیزار ہوئیں۔ آج میں اسے چھوڑوں گی نہیں ماما، وہ چلائی تھی اور پھر اسے ایسے ہی بالوں سے پکڑے وہ کچن میں داخل ہوئی۔ پھر کیبنٹ کھولے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ اسے مطلوبہ چیز مل گئی۔ پلیز چھوڑ دیں، پلیز، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ مسلسل خود کو انابیہ کی گرفت سے آزاد کروا رہی تھی، مگر انابیہ کی گرفت اس کے بالوں کے گرد بہت مضبوط تھی۔ تمہیں چھوڑ دوں؟ آج میں تمہیں بتاؤں گی کہ ارمان صرف میرا ہے، وہ چلائی تھی۔ اس نے زرین کے بال چھوڑ کر اس کا بازو دبوچا، 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چھوڑو مجھے، عالم مجھے بچائیں۔ وہ اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان دونوں کو اس پر رحم نہیں آیا اور دوسرے ہی پل اس کی آنکھیں جل اٹھیں، کیونکہ انابیہ نے اس بوتل کو کھولتے اس میں موجود وہ ایسڈ سیدھا زرین کی آنکھوں میں پھینک دیا اور زرین کی بھیانک چیخیں تھیں جو اس کچن میں گونجی۔ میری آنکھیں! وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اونچی آواز میں چیخیں مارتی ہوئی رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ انابیہ نے ایک دم سے اسے چھوڑا اور فاریہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم نے کیا کر دیا انابیہ؟ کیوں ہمارے گلے اس مصیبت کو ڈالنا چاہتی ہو؟ وہ انابیہ کو لیتی وہاں سے باہر نکلتی چلی گئیں۔ زرین وہیں زمین پر بیٹھی اور وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا جا رہا تھا۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کا سارا چہرہ جل رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، اس کی چیخوں کی آواز سارے بنگلے میں گونج رہی تھی، مگر ان دونوں ماں بیٹیوں کے کان بہرے ہو گئے۔ کتنی ہی دیر تک ملازمین اسے دیکھتی رہیں۔ پھر ایک ملازمہ نے ہمت کرتے اسے بازو سے پکڑا اور پھر وہ اسے لے کر ہاسپٹل چلی گئی۔ وہ پورے 3 دن تک ہاسپٹل میں داخل رہی۔ اس کی آنکھوں کا علاج ہوا۔ پھر جب 3 دن بعد اس نے آئینہ دیکھا تو اس کی آنکھیں کالی ہو چکی تھیں۔ اس کے کانوں میں دور سے ارمان کی آواز گونج رہی تھی، تمہاری آنکھیں، یہ ہیزل گرین آنکھیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں، مجھے ان آنکھوں سے عشق ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی زرین نے غصے سے وہ آئینہ پکڑے زور سے زمین پر مارا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اسے چھینی جا چکی تھیں۔ وہ دیکھ سکتی تھی، مگر پھر بھی اسے لگ رہا تھا وہ اندھی ہو گئی ہے۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کتنے ہی دن تک اسے اپنی آنکھوں میں تکلیف محسوس ہوتی رہی۔ اس دن کے بعد سے فاریہ بیگم کا رویہ اس کے ساتھ کچھ نرم ہو گیا تھا۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ انابیہ کی شکایت کسی سے نہ کر دے، مگر اس دن کے بعد سے اس کی کبھی ارمان سے بات نہیں ہوئی۔ ارمان نے کتنی ہی بار فاریہ بیگم کو فون کیا، وہ جب بھی فون کرتا وہ ایک ہی بات کہتی، زرین گھر میں نہیں ہے، کہیں باہر گئی ہے، اور وہ وائرلیس فون بھی اس نے غصے میں آ کر انابیہ سے لڑتے ہوئے توڑ دیا۔ وہ شاید ارمان کو زرین سے بدگمان کرنا چاہتی تھیں۔ اس دن کے بعد سے زرین انابیہ کے سامنے بہت کم آنے لگی۔ وہ اکثر کمرے میں غائب رہتی تھی، مگر اسے دیکھتے انابیہ کو ٹھنڈک پڑتی۔ تمہاری ان کالی آنکھوں کو دیکھ کے بہت سکون ہوتا ہے۔ اب تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اب ارمان کبھی بھی ان آنکھوں سے محبت نہیں کر سکے گا۔ وہ تنزیہ مسکراتی ایک ہی بات کہتی، اس کے زخم کو ریتتی تھی۔ کچھ عرصہ مزید گزر گیا۔ اس وقت فاریہ بیگم لاؤنج میں کچھ پریشان بیٹھی تھی، جب ان کے پاس انابیہ آ کر بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ماں کو پریشان دیکھتے سوال پوچھا۔ ارمان کل واپس آ رہا ہے، یہ سننا تھا کہ انابیہ چہک اٹھی۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر فاریہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مگر اس کا کیا کریں گے؟ ہمیں کچھ بھی کر کے زرین کو یہاں سے غائب کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایک بار یہاں آ گیا تو اس کے بعد ہم سے کبھی بھی زرین سے الگ نہیں کر پائیں گے۔ ماں کی بات سنتے انابیہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دل تو چاہتا ہے اسے مار دوں، لیکن کیا کریں، اس طرح مارنا چاہتی ہوں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ غصے سے گرجتی۔ اس کی بات سنتے فاریہ بیگم کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اب سنو کیا کرنا ہے۔ انہوں نے انابیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ پھر دونوں ماں بیٹیاں مسکرائیں۔ تم وہ کام کرو جو تمہیں کہا ہے، اور تب تک میں یہ کام کرتی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ ماں بیٹی نے آپس میں کچھ اشارے کیے۔ کچھ دیر بعد وہ زرین کے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ فاریہ ممانی کی آواز سے ہوش میں آئی۔ زرین! وہ اچھلی تھی، گھبراتے پیچھے دیکھا۔ جی؟ جلدی سے ڈائری چھپائی۔ ارمان کل واپس آ رہا ہے، تم جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، میں تمہیں شرازی ہاؤس چھوڑنے جا رہی ہوں۔ اس نے بے حد یقینی سے فاریہ ممانی کو دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، خوشی تھی۔ ہاں بالکل، جلدی سے سامان پیک کر لو، ہم شام کو نکلیں گے۔ یہ سنتے ہوئے زرین کو اپنے وجود میں ایک نئی روح داخل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ فائنلی ارمان واپس آ رہا تھا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے کچھ کپڑے پیک کیے، وہ سارا سامان جو اسے آج تک ارمان نے دیا، جہاں بھیجا تھا، اس نے وہ سارے سامان کو ایک الگ باکس میں پیک کیا۔ پھر اپنا بیگ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ میں اور انابیہ دوسری گاڑی میں آتے ہیں، تم جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ نکلو۔ زرین نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پھر گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ پورے 8 سال بعد ارمان سے ملنے والی تھی۔ سنسان سڑک پر آ کر گاڑی رک گئی۔ اس نے حیرانی سے ڈرائیور کو دیکھا۔ کیا ہوا انکل، آپ نے یہاں گاڑی کیوں روکی؟ پریشان ہوتے پوچھا۔ ڈرائیور کچھ نہیں بولا۔ تب اس کے شیشے پر دستک ہوئی۔ اس نے حیرانی سے شیشہ نیچے کیا تو شیشے پہ ہی فاریہ ممانی جھکی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ممانی، آپ نے یہاں گاڑی کیوں رکوائی؟ اس نے پریشان ہوتے پوچھا۔ تمہیں کچھ بتانا اور دکھانا چاہتی ہوں۔ فاریہ بیگم کے چہرے پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ زرین کو ان کی مسکراہٹ سے خوف آیا۔ ان کے پیچھے ہی انابیہ بھی کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک کاغذ زرین کی جانب بڑھایا۔ تمہیں کچھ پڑھانا چاہتی ہوں۔ زرین نے وہ کاغذ پکڑا، مگر جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کے چہرے کا خون نچڑ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے ممانی؟ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس تمہاری ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ کل ارمان آئے گا، میں اسے یہ دکھاؤں گی، پھر وہ اس پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے بعد تم کبھی بھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ تمہیں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ارمان صرف میری بیٹی انابیہ کا ہوگا۔ ممانی کی بات سنتے زرین کو اپنے کانوں میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ اسے یقین نہیں ہوا، وہ اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی۔ عالم کبھی بھی اس پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ میں نے نہیں لکھا، وہ بے بسی سے چلائی۔ فاریہ بیگم ہنسی۔ میں جانتی ہوں، پورے 20,000 دے کر تمہاری ہینڈ رائٹنگ میں لکھوایا ہے تاکہ ارمان کو یقین دلا سکیں۔ ان کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ زرین نے خود کو بے بسی کی آخری گہرائی میں محسوس کیا۔ عالم کبھی مجھ سے پر شک نہیں کریں گے، وہ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ ارمان کو کیسے یقین دلانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں انابیہ کو اس کی زندگی میں سیٹ کر دوں گی۔ اور تم یہاں سے سیدھا قبر میں جاؤ گی۔ میں تمہیں بالکل بھی مارنا نہیں چاہتی تھی، مگر جانتی ہوں تمہارے جیتے جی کبھی بھی وہ دولت اور ارمان ہمارا نہیں ہو سکتا، اس لیے تمہارا مرنا ضروری ہے۔
اس کے لیے سوری۔ نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ چھینا اور خود 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ممانی میری بات تو سنیں، پلیز پلیز میرے ساتھ اتنا ظلم مت کریں، وہ چیخ رہی تھی، مگر ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ممانی خدا انصاف کرے گا، وہ ابھی بھی چلا رہی تھی۔ کچھ دور جاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی۔ انکل پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، وہ چیخی تھی، مگر ڈرائیور نے اس کی بات نہیں سنی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا، سیٹ بیلٹ کھولی اور خود باہر سڑک پر کود گیا۔ اب گاڑی چل رہی تھی مگر گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ زرین کو خوف آنے لگا، وہ چیخ رہی تھی، پلیز اللہ مجھے بچا لے، عالم آپ مجھے کن ظالموں میں چھوڑ گئے۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے خدا سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ گاڑی ڈسبیلنس ہو رہی تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچی، پھر گاڑی سامنے سے آتے ایک ٹرک میں ٹکرائی ہوئی ہوا میں کلا بازیاں کھاتی کچھ فاصلے پر جا کر الٹی زرین کو اپنے سر سے خون کا فوارہ ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ گاڑی کے دونوں ہی دروازے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ سیدھی زمین پر آ گری۔ نہ جانے وہ کہاں کہاں سے زخمی ہوئی، اسے کچھ ہوش نہیں رہی۔ سامنے سے آتی گاڑی نے بہت زور سے بریک ماری اور اس میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ بابا وہ سامنے دیکھیں، اس لڑکی کے سر سے بہت خون نکل رہا ہے، 20 سالہ منال نے پریشان ہوتے سکندر صاحب سے کہا۔ وہ دونوں باپ بیٹی بھاگتے ہوئے زرین تک پہنچے۔ بیٹا آنکھیں کھولو، سکندر صاحب اس کا گال تھپتھپا رہے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ منال بھی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ بہت مشکل سے زرین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا سارا چہرہ خون سے لال ہو گیا تھا۔ میرا بیگ، اس کے لبوں نے بس 2 لفظوں کے لیے جنبش کی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ منال نے پریشان ہوتے پوچھا۔ میرا بیگ پلیز، اسے پکڑو، اس میں میری یادیں۔ اتنا کہتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ سکندر صاحب نے پریشانی سے اس بچی کو دیکھا جو بمشکل 17 سال کی تھی۔ منال جلدی سے گاڑی کی جانب بھاگی، بیگ بھی گاڑی کے پاس ہی گرا تھا۔ اس نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور واپس پیچھے ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہونے کی دیر تھی، گاڑی نے آگ پکڑی اور گاڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ سکندر صاحب نے زرین کو اٹھایا، اسے لے کر ہاسپٹل بھاگے۔ وہ دونوں باپ بیٹی باہر سے بے چینی سے ٹہل رہے تھے، اندر اس کا علاج چل رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے۔ پیشنٹ کے سر پر کافی گہری چوٹ آئی تھی مگر وہ خطرے سے باہر ہیں۔ اچھا ہوا وقت رہتے انہیں ہاسپٹل لے آئے۔ انہیں کچھ دن آبزرویشن میں رکھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے انہیں 24 گھنٹوں بعد ہوش آئے۔ اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ بس ان کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر ہدایت کرتے ہوئے راہداری میں آگے بڑھ گئے اور اب منال اور سکندر صاحب کو اس کے ہوش آنے کا انتظار تھا۔ وہ پاکستان واپس آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ زرین سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ وہ سیدھا ملک ہاؤس ہی آیا تھا۔ ممانی اور انابیہ بہت خوش تھے۔ ان دونوں نے ارمان سے بہت گرم جوشی سے ملاقات کی۔ صوبیہ بیگم اور شیرازی صاحب تو سیدھا شیرازی ہاؤس ہی چلے گئے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ ممانی زرین کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، اس نے حیران پریشان ہوتے پوچھا۔ کتنی دیر ہو گئی تھی، وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ ارے بیٹا کیا بتائیں تمہیں، زرین نے تو ایسی حرکت کی ہے کہ ہمارے سروں پر خاک ڈال دی ہے۔ میں تو تم سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ ان کی بات سنتے ارمان حیران پریشان اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز ذرا کھل کر بتائیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ 24 سال ارمان علم جو پہلے کئی گنا زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا، اس نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ فاری بیگم خاموشی سے اٹھیں اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئیں۔ کچھ منٹ بعد وہ دوبارہ باہر نکلیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ تم خود ہی دیکھ لو۔ ارمان نے وہ کاغذ پکڑا اور الجھی ہوئی نگاہوں سے ممانی کو دیکھا، پھر اس کاغذ پر لکھی تحریر پڑھنے لگا۔ کیسے ہیں عالم؟ میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے۔ مجھے کبھی آپ سے محبت نہیں ہوئی۔ آپ ہمیشہ سے میرے لیے صرف ایک دوست تھے۔ مجھے کسی اور سے محبت ہے اور میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ میری محبت کی قدر کریں گے۔ مجھے بھول جائیں کیونکہ میں کبھی بھی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ کسی سے بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی ہو گئی۔ وہ شخص آپ سے بہت زیادہ اچھا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ امید ہے آپ بھی شادی کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ خدا سے دعا کروں گی ہمارے راستے کبھی نہ ٹکرائیں۔ خدا حافظ، آپ کی زری۔ وہ جیسے جیسے پڑھ رہا تھا ویسے ویسے اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے اس کاغذ کو دیکھا۔ میں نہیں مان سکتا، اس نے کاغذ کو مٹھی میں دبوچتے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ فاری بیگم نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔
ارے اگر ہماری بات پر یقین نہیں تو تمہیں زرین کی میٹرک کی نوٹ بکس لا کر دکھا سکتی ہوں، یہ اس کی ہینڈ رائٹنگ ہی ہے۔ انہوں نے نابیہ کو اشارہ کیا۔ نابیہ فوراً اٹھی اور اگلے 2 منٹ بعد ہی اس نے زرین کی کتابیں لا کر ارمان کے سامنے رکھیں۔ ارمان نے خود ہینڈ رائٹنگ میچ کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ اتنے سالوں اس کے لیے تڑپا تھا اور آج وہ کیسے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی ہو گئی۔ وہ مر کر بھی اس پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ فاریہ بیگم اور نابیہ دونوں ہی ارمان کے تاثرات نوٹ کر رہی تھیں۔ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، وہ ہمارے ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ چلی گئی۔ اگر یقین نہیں ہو رہا تو رکو، میں تمہیں CCTV فوٹیج لا کر دکھاتی ہوں۔ جاؤ نابیہ، لے کر آؤ۔ انہوں نے نابیہ کو اشارہ کیا۔ نابیہ نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھا جس میں صاف دکھ رہا تھا۔ وہ اپنا سارا سامان پیک کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلی۔ اس کا چہرہ تو واضح نہیں تھا کیونکہ اس کی پشت کیمرے کی طرف تھی، مگر اس نے فراک پہن رکھی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ زرین ہی ہے، اور پھر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ دیکھتے ارمان کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں سی بھر دیں۔ وہ کتنی خوش تھی، اس کے چہرے پر خوشی ٹمٹما رہی تھی جیسے وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہو۔ ارمان کی آنکھوں کے سامنے ہر ایک منظر چلنے لگا، اس کا موبائل فون توڑنا، اس کا تحفوں کے لیے منع کرنا، اس کا بات کرنا کم کر دینا، اس کا ارمان سے کوئی بھی بات شیئر نہ کرنا، خاموش رہنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر شک کر رہا تھا۔ ہر چیز زرین کے خلاف جا رہی تھی۔ وہ اس کاغذ کو مٹھی میں دبوچتے ہوئے اٹھا اور پھر ملک ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد انابیہ نے افسوس سے ماں کو دیکھا۔ اچھا بھلا اس کا موڈ خراب کر دیا ماما، وہ ناگواری سے بولی۔ فاریہ بیگم کے لبوں کو ایک نازیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اوہ جانے دو، اسے کچھ دن تک اس کا سوگ منانے دو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ زرین تو جل کر راکھ ہو گئی، مگر تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فاریہ بیگم کے لہجے میں بلا کر امتحان تھا۔ نابیہ بھی کھل کر مسکرا دی۔ وہ گاڑی 140 کی سپیڈ سے چلاتا ہوا شہرازی ہاؤس میں داخل ہوا تو زوبیہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ ارمان آ گیا؟ ارے زرین کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، تم تو اسے لینے گئے تھے نا؟ انہوں نے بے چینی سے پیچھے دیکھا مگر زرین کہیں نظر نہ آئی۔ ارمان ماں کو دیکھے بنا ہی سیڑھیاں عبور کرتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ زوبیہ بیگم نے حیرانی سے اس کا رویہ دیکھا۔ وہ پریشان ہوتی اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں گئی۔ وہ غصے سے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ زوبیہ بیگم کا دماغ چکرایا۔ ارمان کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے اس کے قریب پہنچی۔ وہ اسے اپنا آپ آزاد کروا چکا تھا۔ وہ میری تھی، وہ شروع سے میری تھی۔ حلق کے بل چلاتے ڈریسنگ ٹیبل سے ہر چیز اٹھا کر زمین بوس کر چکا تھا۔ زوبیہ بیگم ہرگز بھی نہ جان سکیں کہ کیا ہوا، مگر ارمان کے سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں انہیں ڈرا رہی تھیں۔ وہ صرف میری قسمت میں تھی۔ وہ ایک بار پھر چلاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر زمین پر مار چکا تھا۔ میری امانت میں خیانت کیوں ہوئی؟ اس نے دوسرے ٹیبل پر پڑا جگ اور گلاس سب کچھ زمین کی نظر کر دیا۔ زوبیہ بیگم دہل کر اس کے پاس پہنچی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے پیچھے کھینچا۔ کیا ہو گیا ارمان، کیا کر رہے ہو؟ بہت مشکل سے اس کے حواس کچھ بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ سب کچھ ختم ہو گیا ممی، وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر، میری محبت، میری وفاداری کا یہ پھل دیا۔ وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے لیے اتنا آسان تھا یہ کہنا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس کے ہاتھوں سے وہ کاغذ نکلتے زمین بوس ہوا۔ زوبیہ بیگم نے وہ کاغذ پکڑے سامنے کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھیں ویسے ویسے ان کے چہرے کا خون نچڑ رہا تھا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا ممی، اس نے میری فیلنگز کے ساتھ کھیلا ہے، مر گئی میرے لیے زرین، میں کسی زرین کو نہیں جانتا، اسے کبھی معاف نہیں کروں گا ممی۔ وہ دونوں ہاتھ زمین پر مارتا بالکل بچوں کی طرح چلا رہا تھا جیسے اس سے کسی کا قیمتی کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ زوبیہ بیگم نے پہلی بار اپنے 24 سالہ بیٹے کو بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ یہ تم نے کیا کر دیا زرین؟ انہوں نے کس قدر کرب سے کہا تھا وہی جانتی تھی۔ دوسری جانب زرین ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ منال اس کے پاس ہی کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور سکندر خان کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ اس کا سر پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا، چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، اسے سانس بھی صحیح سے نہیں آ رہی تھی۔ منال نے پریشان ہوتے اس معصوم لڑکی کو دیکھا۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، اوپر سے اتنی ہی معصوم بھی۔ وہ اس لڑکی کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ بے بسی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے لمس سے زرین کے وجود میں حرکت ہوئی۔ اس کے لبوں نے جنبش کی۔ عالم؟ منال چونک کر سیدھی ہوئی۔ عالم؟ وہ مسلسل اسے پکار رہی تھی جو کہیں نہیں تھا۔ بابا دیکھیں اسے ہوش آ رہا ہے، منال نے چہکتے ہوئے باپ کو بتایا۔ سکندر صاحب
جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر نکلے۔ مینال دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آنکھیں کھولو میری پیاری بہن، کچھ بولو، وہ بہت پیار سے بولی، مگر زرین ایک بار پھر بے ہوشی کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔